قال أنا أمير المؤمنين قال هو ينظر قال هو لا ينظر ولكن الله يرى. یہ البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے. ماں نے بیٹی سے کہا, اب عمر کے امیر المؤمنین کے کان لگے ہوئے. ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی دودھ دھولیا ہے اس لیے اس کے اندر اب پانی ملا دو, مقدار بڑھ جائے گی, نفع زیادہ آئے گا. اتنا جملہ سنتے ہی اس بیٹی عمارہ بنت سفیان نے اماں کو مخاطب کر کے کہا اماں تمہیں پتہ نہیں ہے امیر المؤمنین نے تو منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من غشنا فلیس منا, جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. محدثین نے دو مطلب اس کے لکھے ہیں, ان میں سے ایک نقل کرنے لگا ہوں. کل قیامت کے دن جو ملاوٹ کرنے والے ہیں وہ کپڑے میں ملاوٹ ہو, دودھ میں ملاوٹ ہو, گھی میں ملاوٹ ہو, حتیٰ کہ ملازمت کے اندر 8 گھنٹے کا ملازم اگر پورا وقت نہ دے اس میں اپنا کوئی کام کرے, یہ بھی ملاوٹ کے اندر ہی ہوتا ہے. یہ ملاوٹ کرنے والے جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے پیارے محبوب حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر آواز دیں گے ان ملاوٹ کرنے والوں کو ایک طرف کر دو, میرے ان سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. آج بڑے رانا صاحب, شیخ صاحب, ملک صاحب بن گئے, کیوں دھاگا کہتے کچھ بتاتے کچھ, بڑی کمائی کر لی اور بڑے اپنے آپ کو عزت اور وقار کی انتہا پہ لے گئے. خدائے پاک کی قسم نبی کی نگاہوں سے گر گئے تو اس سے بڑی ذلت ہی کوئی نہیں. اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو سنبھال کے چلو. آجاؤ عمر رضی اللہ نے سنا, اب وہ ماں کہہ رہی ہے ملاوٹ, اس میں دودھ میں پانی ملا دو تاکہ مقدار بڑھ جائے, نفع زیادہ ہو جائے گا, نفع زیادہ ہو جائے گا. بیٹی نے آگے سے اماں تمہیں پتہ نہیں ہے امیر المؤمنین نے تو منع کیا. ماں نے فوراً اللہ سے بات داغ دیا اور میں بیٹی امیر المؤمنین کو ہم سے دیکھ رہا ہوں. رات کا تیسرا پہر ہے, سناٹا ہے, رات کی تنہائی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, بیٹی کو پانی ملانے کی بات نہیں ہے. اس بیٹی نے بڑے خوبصورت پہرائی میں جواب دیا اور میں اماں ہوا لا ینظر ولکن اللہ یرا. اماں تیری بات ٹھیک ہے کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا, لیکن امیر المؤمنین کا اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. امیر المؤمنین کا اللہ تو دیکھ ہی رہا. دیکھو میرے عزیزو میرے پیارے, یہاں ایک سوال ہے, چھوٹا سا سوال آپ کے ذہن میں منتقل کرتا ہوں, آپ کو مزید بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. خیر القرون کا وقت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو, صحابہ کے زمانے کو, تابعین کے زمانے کو خیر القرون کا زمانہ ہے, اور 220 ہجری تک کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے, جس میں تابعین, تابعین, صحابہ مسلم مکمل ہو جاتے ہیں. خیر القرون کا زمانہ ہے. جس طرح خیر القرون کے زمانے کے انوارات و برکات اس بیٹی کو حاصل ہے, جو انسان اس کے اندر سے ظاہر ہو رہے ہیں, وہ بات بات پہ کہتے ہیں میں ایسا ٹھیک نہیں ہے. کیا اماں کو خیر القرون کے انوارات حاصل نہیں تھے؟ یہ سوال ہے. انوارات حاصل تھے, ایسی بات نہیں ہے کہ اماں بیٹی کو ملاوٹ سکھا رہی تھی, ایسی بات نہیں ہے. حقیقت میں ماں اپنی بیٹی کو ایمانیات کی محنت کرا رہی تھی. اس نے اس کے سینے میں اللہ کی ذات کو اتارا, اللہ کے نبی کی ذات کو اتارا, ایمان کو اس کے سینے میں پیدا کیا ہوا تھا, اس محنت میں تھی. ماں نے سوچا چلو وقت اچھا ہے, امتحان کر لیں, بیٹی کا سبق پکا ہو گیا یا نہیں ہو. اس لیے ماں نے کہا ہے, اور یہ امتحان اللہ کے نبی سے بھی ثابت. اللہ کے نبی چلے جا رہے ہیں, راستے میں عبداللہ بن مسعود بالکل بچپنے میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی نظر پڑی تو کہو بچے ادھر آؤ. عبداللہ بن مسعود آ گئے, فرمایا بیٹے ایسا کرو کہ ہمیں دودھ پلاؤ بکریوں کا. تو اس بچے نے کہا جناب بکریاں میری نہیں ہیں, یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں. اللہ کے نبی سن کے بڑے خوش. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرمایا جناب بکریاں میری نہیں ہیں, یہ تو مالک کی بکریاں, عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں ہیں, میں کیسے دودھ پلا دوں؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, انت غلام معلم, ارے بڑے سمجھدار بچے ہو جائے.
یہ پہلی دعوت ہے اللہ کے نبی کے عبداللہ ابن مسعود کو. بعد میں اللہ نے پھر اسلام دیا. عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی نے کہا کہ بچہ ایسا کرو کوئی بکری کو لے کر وہ دور ہی نہ دیتی ہو, وہ بکری ایسا نہیں کر رہی. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے کہنے پر عبداللہ ابن مسعود بکری کو لے کر آئے جو بالکل بھی دودھ دینے کے بھی قابل نہیں تھی. اللہ کے پیارے محبوب نے کمر پہ ہاتھ پھیرا, فوراً تھان دودھ کے ساتھ بھر گئے اور اللہ کے نبی نے دودھ نکالا اور عبداللہ کو پلایا, خود پیا, ابو بکر کو پلایا اور پلانے کے بعد دوبارہ کمر پہ ہاتھ پھیرا. بکری بالکل اسی حالت میں ہو کر جیسے دودھ نہ دینے والی ہو اسی طرح بھاگتی ہوئی بکریوں میں جا کر مل گئی. میرے عزیزوں, میرے پیاروں, نبی کا ہاتھ پھرنے سے اطاعت و فرما برداری کا عناصر ہے. کلمہ پڑھے نبی کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے کہنے کے مطابق انسان کی زندگی بنتی چلی جائے, یہ مقصود ہے. تو یہ امتحان نبی سے بھی ثابت ہے. اور اس نبی کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر, 76 ہجری کے اندر جا کر وصال ہوا. جنگل میں جا رہے تھے, دیکھا چرواہا بکریاں چرا رہا. اس کو آواز دی, بھائی بات سنو, اور میں ایسا کرو بکریوں کا دودھ پلاؤ. اس نے وہی جواب دیا, جناب بکریاں میری نہیں, یہ تو مالک کی بکریاں ہیں. اور میں چلو ایسا کرو بکری ہمیں دے دو, پیسے ہم سے لے لو, جس وقت واپس جاؤ تو مالک پوچھے گا بکری کہاں چلی گئی. اس کو کہنا جنگل بھیڑیا آیا تھا اور بکری کو لے گیا. والد کو کیا کہے گا. اتنا جملہ سنتے ہی اس غلام نے پہاڑوں کے دامن میں کھڑے ہونے والے, سینے میں ایمان لبریز ہے اور ایمان چھلک رہا ہے, اس نے سنتے ہی کہا, یا ابن الملک آئی اللہ, ارے جا کے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ جنگل سے بھیڑیا آیا بکری لے گیا. اتنا تو بتا مالک کے مالک اللہ کو جواب کیا دوں گا, اللہ کو جواب کیا. میرے عزیزوں میرے پیاروں, ایک وقت تک ایمانیات کی مجدد گھروں میں چلتی ہے. اس لیے وہ ماں اس بیٹی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دے. یہ ایگزامینیشن ہال بنا لیا گھر کو, دیکھو بچی کا سبق پورا پکا ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اب ایک اور سوال بھی ہے, وہ بھی کرتا چلا جائے, بھئی ہم یہ امتحان بچوں کا کیوں نہیں لیتے. وہ صاحب اولاد بیٹھے ہیں, اکثریت صاحب اولاد ہیں, ہم اپنے بچوں کے امتحان کیوں نہیں لیتے. اس لیے نہیں لیتے کہ ہم بچوں کو یہ کلاس سے پڑھاتے کہاں ہیں. یہ کلاس سے جس کا یہ امتحان ماں لے رہی ہے, کون ہم میں سے یہ کلاس کے پڑھاتا ہے. بہت بیٹیاں بیٹھی ہیں, کون سی ایسی ماں ہے جو گھنٹہ بچوں کو اس لیے دیتی ہو کہ اس کو ایمانیات سکھاؤں, اس کو ایمان سکھاؤں, نبی سے محبت سکھاؤں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, ہمیں اولاد کی تربیت 3 چیزوں پہ کرو. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اولاد کی تربیت 3 چیزوں پہ کرو. میرے عزیزوں ذرا توجہ سے سننا, میری ماں بہنوں توجہ سے بات کو لینا. اگر اس پر تربیت ہو رہی ہے اللہ کا شکر کیا جائے, اگر نہ کی جا رہی ہو ساتھ آ کے توبہ کر کے آئندہ کے لیے اولاد کی تربیت نبی کے کہنے کے مطابق کریں. کرو گے بھائی؟ ہماری بہنیں بھی بول رہا بھائی کرو گی بھائی, کرو اس کی کرو. کل قیامت کے دن تاکہ نبی کے سامنے جب کھڑے ہوں تو فخر سے نبی کی زیارت کر سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رسوائی اور ندامت کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی ہو اور نظر بھی نہ اٹھا. نبی اتنا کہتے 60 سال کی زندگی گزار کے آیا, بڑی خوشیاں مناتا تھا, میری ولادت پر بھنگڑے گاتا کرتا تھا. تجھے ایک سنت بھی بڑی پسند نہ آئی, ساری زندگی گیروں کا چہرہ لے کے پھرتا رہا, ایک سنت بھی تجھے بڑی پسند نہ آئی. کاروبار کرتا تھا, غیروں کے طریقے پہ کاروبار کرتا رہا, لین دین کا سارا معاملہ سود پہ کرتا رہا, دفتر میں بیٹھ کر رشوت کے بازار کو گرم کرتا رہا, حرام حلال سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتا رہا. ساری زندگی تجھے میری ایک سنت بھی اچھی نہیں. اب اس کے سامنے ذلت و رسوائی کے سامنے ندامت کے علاوہ کیا ہوگا. اس میں میرے عزیزوں میرے پیاروں میری ماں بہنوں بار بار مخاطب کر رہا ہوں میں بہنوں کو بھی, یہ نہ سمجھیں کہ مردوں میں بیان ہو رہا ہے, بالخصوص آپ کے لیے بات کر رہا ہوں, بالخصوص بات کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو اس پر لایا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو 3 چیزوں پہ اولاد کی تربیت کی.
سب سے پہلی چیز اپنے اولاد کے دلوں کے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرو. نمبر 2 نبی کے اولاد کی محبت کو پیدا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کی محبت پیدا کرو. دوبارہ پھر سنو. سبق ہے کوئی بیان نہیں ہے، سبق ہے سبق بار بار دہرایا جایا کرتا ہے. پڑھنے پڑھانے والے اس بات کو جانتے ہیں. صبر کے اندر تکرار پایا جاتا ہے. 3 باتوں پہ تربیت کرنے کا کہا ہے. سب سے پہلے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو اور اہل بیت کی محبت، نبی کی ازواج کی محبت، نبی کی بیٹیوں کی محبت، نبی کی اولاد کی محبت، نبی کے چچا اور رشتہ داروں کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو. اور تیسرے نمبر پر کہا قرآن کی تلاوت کی محبت ان میں پیدا کرو. اب دیانت داری سے میرا جواب دینا ساری دینی جو اس وقت ہمارے گھروں کے ماحول چل رہے ہیں، بتاؤ یہ ماحول نبی کی محبت کے آنے کے ہیں؟ نہ بولو تو یہ جواب دو گے تو میں جانا ہے، نہیں دو گے تو میں دوبارہ پھر پوچھ رہی ہوں. اس نے ایسا کیا جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے چلو تھوڑا سا بول دے. میں کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آیا، کسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اتنی کچھ کشتی کا سوار ہوں، اس لیے سوال کر رہا ہوں جو اس وقت کی ہمارے گھروں کا ماحول چل رہا ہے. کیا ماں ہے، کیا بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، سب کے ہاتھ میں وہ شیطانی آتا موبائل پکڑا ہوا ہے. بتاؤ ایسے ماحول میں نبی کی محبت دلوں میں آ سکتی ہے؟ بولو تو بھائی، بولو تو صحیح، نہیں آ سکتی. مانو اس بات کو. جو حالات گھروں میں لے کے چل رہے ہیں، ماں بچوں میں کندھے لگی ہوئی ہے، وہ پڑوسی کے موبائل اپنا دیکھ رہا ہے نا مسجد نبی سن کولر نہ رنگ بدل دیتا ہے. ماں کے میرا پوتا کولر دیکھ رہا بیٹا. کتنی بھولی ماں، کتنی سادی، کتنی بھولی بہن بھائی دے ایسے دھوکے جا رہے ہیں. یہ یحییٰ علیہ السلام کی قبر کا پتھر یہ نا معراج دے موقع دے اوپر چڑھا سی تو ہم تھوڑا جہا اٹھیا رہ گیا. اتنے نظر آ رہے اب دیکھ کنیا سارے کنیا گل کی مگرو آتی ہے. یہ تمہیں کولر دکھاتا ہے، یہ تمہاری گردن چھپتی ہے تو پھر تمہیں مناظر یہ دکھاتا ہے. کبھی اس کی تنہائی کے مناظر دیکھ، یہ دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے جو تو دیکھتی ہے. اللہ کرے یہ تہمت دل کی باتیں عرض کر رہا ہے. دل کی باتیں کیا دیکھ رہی بیٹی؟ اماں جو تو دیکھتی ہے وہ دیکھ رہی ہے. دیکھو زندگی کافی سارے ساتھی نا سفید ریش بیٹھے، زندگی گزر گئی کافی ساری. بھائی کبیر صاحب بیٹھے اسی طرح کی سفید ریش میں بیٹھے ہوئے، باوجود زندگی گزر گئی. خواہشات کی تکمیل ہو جانے کے باوجود، اندر کی خواہش کے دبنے کے باوجود بھی اگر اس شیطانی عالم کو لے کر بیٹھے اور دیکھتے دیکھتے اگر غلط چیز پہ نظر ٹک جائے اور نظر پڑ جائے فوراً ہاتھ اس پہ اٹھتا ہے. اس عمر میں بھی جاتی پتہ نہیں غلط ہے جیسے یہ چھوٹے والا آپ کہتے ہو رہے ہیں. تسی دسو تواڈے ماحول کی بھی بتاؤ اپنی کی بات ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یار کوئی بھی نہیں ہے کیا کہ جیسے ماننا پہنچا وہی نہ ایسے ہی. باوجود اس عمر کے بھی اگر بھی چلتے چلتے کوئی شیطانی چیز نظر آ جائے انہیں ٹک جاتی. خواہشات کو دبی ہوئی ہے. اب سوچ کے دیکھ تو 60 میں بیٹھ کے ایسی تیری طبیعت کے اندر مزاج چل رہا ہے، ارے 30 اور 25 کے دوران یہ کی حالت کیا ہوگی؟ ایک تکیہ ہے، اس پہ ماں کا بھی سر ہے اور اس کے اوپر بیٹے کا بھی سر ہے، بیٹی کا بھی سر ہے، خامد کا باپ کا بھی سر ہے اور سب کے ہاتھوں میں وہ شیطانی آلہ موجود ہے. موبائل پکڑا ہوا ہے، بالکل دو بلشت کے کنارے پکڑے سر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اندر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو چکے ہیں. ماں کہہ رہی بیٹی ہے میرے موبائل پہ نظر ڈال لے، بیٹی کہہ رہی ابا کی نظر میرے موبائل پہ نہ پڑ جائے، ابا کہہ رہا بچوں کی نظر میرے موبائل پہ نہ پڑ جائے، بچہ کہہ رہا میری ماں میرا موبائل نہ دیکھ لے. کیا ایسی چیز دیکھ رہے جس سے کوئی بھی نہیں چاہ رہا کسی کا موبائل دیکھ لے؟ میرے عزیزوں میرے پیاروں، اب تو ستاری کا معاملہ چل رہا ہے. اللہ ستار ہے نا، اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ستاری کا پردہ ہے. اب جب اللہ پاک جب ستاری کا پردہ ہٹا دے بلا مبالغہ کہنے لگا ہوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے. اگر ستاری کو چھپانے
اللہ پاک کی ذات عالی نے سرکاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر سرکاری کا پردہ دوسرے کے بیٹھنے کے قریب نہیں, بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے. بیٹی کہے گی اماں یہ دیکھتی ہے, اماں کہے گی بیٹی یہ دیکھ رہی ہے, بیٹی کہے گی ابا جی یہ کرتی ہے. استغفر اللہ, پورا معاشرتی نظام بگڑ کے رکھ جائے. اللہ نے سرکاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے. قیامت کے دن اللہ سے دعا ہے اللہ سرکاری کا پردہ رکھنا بھی. آمین اونچی بات سے ایسے نہ بغیر سوچے سب دعا کرنے لگا ہوں یا اللہ دنیا میں پورے سرکاری کا پردہ ڈالنا, اولادوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیا. اہل محلہ کے درمیان عزت بنائی ہے, نمازیوں کے درمیان عزت بنائی ہے, چھوٹوں میں عزت بنائی ہے, پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ دعا کرتے ہیں قیامت کے دن بھی اس پر سرکاری کے پردے کو قائم رکھنا. اس کو آمین کہو. میرے عزیزوں میرے پیاروں کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا سرکاری کا پردہ کل قیامت کے دن جب اللہ ہٹا دیں گے اور انسان دیکھے گا ابا جی یہ کرتے تھے, اماں جی یہ کرتے کیا کرتے تھے, کیا گزرے, کتنی ندامت ہو, کتنی ندامت. اس لیے میرے عزیزوں میرے پیاروں یہ تھوڑی سی بات اس پر لائے اپنی بات کو سمجھنا آسان ہو جائے. عرض یہ کر رہا تھا جو ماحول ہمارے گھروں کے چل رہے ہیں اس ماحول میں اللہ کے نبی کی محبتیں نہیں آتی ہیں. اس ماحول میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں آئے گی, اہل بیت کی محبت نہیں آئے گی, قرآن کی تلاوت کی محبتیں نہیں آئیں گی. قرآن کی تلاوت کی محبت کے لیے وہ فضا بنانی پڑے گی جس فضا میں قرآن ہو, اللہ کے نبی کے فرامین ہو. میں تو کہا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں ماضی کا دور واپس دے دے, اللہ وہ دور واپس دے دے. بڑی عمر کی مائیں, بڑی عمر کی بہنیں بڑی بڑی تسبیحاں لے کے بیٹھتی تھی, 500,000 دانوں کی تسبیح کے سامنے ہوتی تھی, صبح کو پڑھنا شروع کر دی, ذرا سا ناشتہ کیا پھر پڑھنا شروع کر دی, اور ٹوکریاں کھجور کے دانوں سے بھری ہوتی تھی, گٹھلیوں سے. بھئی آج یہ 50,000 ختم کرنی ہے, دوڑ لگی ہوئی ہوتی تھی. کسی کے ہاتھ میں منزل ہوتی تھی اور کسی کے ہاتھ میں سورہ یاسین ہوتی تھی. صبح کا وقت ہوتا, سارے مسلمانوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا, کوئی ہاتھ اٹھا کر تہجد میں سحری کے وقت میں سسکیاں بھر بھر کے رویا کرتا تھا. اے اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے, یا اللہ دعا کرتے ہیں ہمیں وہ دور واپس نصیب کر دے. آمین. لوگ کہہ رہے گلوبل ورلڈ, کوئی گلوبل ورلڈ نہیں. جناب موبائل نے ساری دنیا جوڑ دی, خدا کی قسم توڑ, قسم کھائی ہے, پورے ہوش میں کھا کے کھا رہا. کوئی دنیا جڑی نہیں ہے, ٹوٹ کے ایک وقت ہوتا تھا کہاں جا رہے ہیں, خانہ سے ملنے جا رہے ہیں. یہ قدم اللہ کو بڑے محبوب ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو رشتوں قدم راحت کے رشتے کو ملنے کے لیے اٹھے, پھوپھا جی کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں, پھوپھو کو ملنے جا رہے ہیں, اور بھتیجے کو ملنے جا رہے ہیں, بھانجے کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں, بڑے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں, ان کے بچوں کی خیر خبر کے لیے جا رہا ہوں, چھوٹے بھائی کے پاس جا رہا ہوں, بہنوں کے دروازے پہ جا رہا ہوں, ذرا خیر خبر لے لوں. بتاؤ جب سے یہ شیطان آیا آنا جانا کم ہوا زیادہ ہوا؟ سارے نہیں بول رہے, سارے نہیں بول رہے. ہو گیا بس, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, کدو آنا, تیر ہونا, فلانا ہونا, فلاں فوت ہو گیا, اب بیٹھ کے انتظار کر رہے جنازہ چک لیا نہیں چک لیا. یہ ہو ایک وقت ہوتا تھا اس کے گھر میں جاتے تھے, کندھوں پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے, کوئی حل سب نہیں چلے جاتے ہیں. ہم کون سا سدا رہنے کے لیے آئے ہیں, کوئی نہیں جاتا, جو جاتا بھی ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے بعد شیطان کے مکانوں کو دباتا ہے اور اپنی پردوں میں بدل ہو. ساری دنیا ٹوٹ کے رہ گئے. شیطان نے بہت بڑا پتہ پھینکا تھا اور اس میں پوری دنیا کفر کامیاب جا رہی, کامیاب جا رہی, کامیاب. تو عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں میرے پیاروں, بات یہاں سے نکل گئی تھی کہ اَدِّبُوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کی تربیت 3 چیزوں پہ کرو. سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت اولاد کے دلوں میں پیدا کرو, اور دوسری چیز کہیں اپنے نبی کے دربار کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو, قرآن کی تلاوت کی محبت پیدا کرو. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میری ماں بہنوں, عزم کر کے جاؤ, گھروں کے اندر ماحول قرآن کا بنائیں گے, اور انشاءاللہ اپنا ماحول
نماز کا بنائیں گے، نماز کا وقت آ جائے چاروں طرف گھر کی مائیں بہنیں مصلے بچھے، اس انداز میں گھر کے اندر مصلے بچھے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بے نمازیہ بہن، کوئی ملنے والی، کوئی عزیزہ آ جائے، وہ بھی نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائے، مزیداری یہ ہے بیانات برائے بیانات نہیں ہوا کرتے، اتنی دیر بیان ہو گیا، اتنی دیر ہو گیا، نا 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 نا، یہ کوئی مقصود نہیں۔ اصل مقصود ہے عمل والی زندگی میں آنا۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ جہاں سے یہ بھی بات نکلی کہ دیکھو کیا وجہ ہے، ہم کیوں نہیں امتحان لیتے؟ سدا سا سوال ہے۔ جس طرح اس ماں نے بیٹی کا امتحان لیا، ہم کیوں نہیں لیتے بھائی؟ اس لیے نہیں لیتے کہ ہم یہ کلاسیں پڑھاتے نہیں ہیں۔ ایف اے والے کا امتحان اس بچے کے لیے جاتا ہے جس کو ایف اے پڑھائی جائے، میٹرک پرائمری کا امتحان اس بچے سے لیا جاتا ہے جس کو پرائمری میٹرک پڑھائی جاتی ہے، اور جس کو ایف اے بھی پڑھایا جاتا ہے اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہے بچے کو کلاس پڑھائی بھی نہ امتحان شروع کر دیا جائے۔ ہم امتحان لیتے نہیں اس لیے، ہم ان کو سبق پڑھاتے نہیں اس لیے کہ ان کا امتحان بھی نہیں لیتے۔ کوئی ایسا آدمی کوئی تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، میں گھنٹوں بچوں، ایک گھنٹہ پورا بچوں کو دیتا ہوں، ایک گھنٹہ اس بات پر ان کو اخلاقیات سکھانے کے بیٹے محلے کے اندر بڑوں کے سامنے نہیں چلا کرتے، محلے کا کوئی بزرگ سامنے آ جائے اس کو ادب سے سلام کرتے ہیں، ان کے سامنے نہیں چلا کرتے، اگر وہ کام کہیں تو فوراً بھاگ کے کرتے ہیں، اگر وزن اٹھایا ہوا ہو بیٹے ان کا وزن اٹھا لیتے ہیں، ان کو کہتے دادا کو کہاں چھوڑ کے آؤں؟ کون ہے جو اولاد کی تربیت اس محل پہ کرتا ہے؟ بیٹھ کے کہتا ہو، کسی کی تملیغ کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کے پودوں کو خراب نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اپنے پڑوسیوں کو پریشان نہیں کرتے، اور بچوں جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بچوں کسی کے سامنے بدزبانی نہیں کرتے، کسی کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتے، اونچی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کون ہے جو اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہو؟ کون ہے وقت دیتا ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا مہمان گھر میں آ جاتا، سارے بڑا سارے آ گئی، کوئی کالا آ گئی، کالا آ گئی، کالا آ گئی، سارے کدھر بیٹھا ہے، پٹھو آ گئی کدھر بیٹھا ہے، تب سارے بیٹھ کے باتیں کرنا اور پاؤں دبا دینے، سر پہ تیل لگا دینا۔ اب تو مہمان آتا ہے، نئی نسل تو کمروں سے نہیں نکل رہی، نئی نسل تو کمروں سے نہیں نکل رہی۔ خدا کا واسطہ جانے والی نسل کی ذمہ داری ہے، آنے والی نسل کو سبق سکھا کے جاؤ جو تربیت کا حصہ ہے، ان کو بتا کے جاؤ۔ گھر میں مہمان آ جائے سب کچھ چھوڑ کے ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ان کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، حال احوال لیتے ہیں، ان کے پاؤں دباتے ہیں۔ یہ بڑے بھائی آئے ہیں ان کے پاؤں دباتے ہیں۔ اب تو تباہی یہ ہو گئی، اب تو شریک کا مجھے پہلے شریکے کا پتہ ہی نہیں تھا، میں نے پتہ نہیں شریکہ کیوں کہتے شریک کا معاشرہ ایک سیانا آدمی جو چلتا شریکیاں پھنسیا کہتا ہے شریکہ دال کہتا ہے وراثت شریک ہے، کہتا ہے شریکہ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب حق لینا جرم ہے، اس کا مطلب حق لینا جرم ہے کہ باپ کی وراثت ہے، بہنیں بھی شریک ہیں، بھائی بھی شریک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے کا دشمن سمجھ رہا ہے۔ اب تو تباہی ہو گیا ہے، تایا جان ہے اس کی بدخوئیاں اولاد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور بڑے تائے نے ادھر کیتا، بڑے تائے نے ادھر کیتا، چاچے نے ادھر کیتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے بعد میں کوئی تائے کو تایا نہیں سمجھتا، اگلا تایا بڑھیا۔ یہ تو دہلیز ہے میرے عزیزوں میرے پیاروں، اس لیے یہ بات لے کر آیا ہوں کہ اس نے امتحان اس لیے دیا کہ سبق پڑھایا۔ عزم کرو ہم بھی اولادوں کو گھروں میں یہ سبق پڑھائیں گے، کہو انشاءاللہ میں پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ، میں لے کے بیٹھو گے بچوں کو، وقت نکالو، کہنا وقت نہیں، باہر اندر جائیں نا سفر سے باہر گئے جو دنیا کمانے باہر جاتے ہیں، ان میں ایک روپائی پڑا کرتا ہوں پسند کرتے ہیں جو صحیح مزاج والا کہتا ہے تھوڑی گل سو صحیح، جنہاں دے اندر ایک کیڑا ٹپ لیا وہ نہیں مانتے، وہ پتہ کیا ہے باہر چلے گئے، فجر سارے بچے بھی چھوڑ دیے، بیویاں بھی چھوڑ دی، اور باہر دنیا کمانے کے لیے چلے گئے۔ تو وہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دولت کی بھوک تھی کمانے نکلے،
دولت کی بھوک تھی، کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے، بچوں کو دینے کے لیے وقت نہ ملا، وقت ملا تو ہاتھ سے بچے نکل گئے، وقت ملا تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے، کوئی پتہ نہیں اس کے داری، کوئی پتہ نہیں اولاد پیچھے کیا کر رہی ہے، کیوں؟ دولت کی تو بھوک لگی ہوئی تھی، وقت پیسہ کمانا ہے، کمیرے بن کے زندگی گزارنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارو، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اپنا مناسب کام کرو، اس کام کے دوران بھی اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی صدا آ جائے، اللہ اکبر کی صدائیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی شکل میں کانوں میں پڑے، ہر کام کو چھوڑ کر دروازے پہ جھک جاؤ اور وقت نکال کے اولاد کے درمیان بیٹھنے کی عادت بناؤ، بناؤ گے بھائی، اور بیٹھ کر وہ شیطان نہ یہ حجت بن جائے گی بچوں کے لیے، پڑھ بھی دیکھتے ہیں۔ میں نا ایک جگہ بیٹھا سی، ایک ساتھی آئے، میں نے کہتے مولانا صاحب کوئی ساٹھے بزرگ خاندانی بزرگ، چلو میں کہتا سیٹلی پڑھا ماشاءاللہ بڑا بڑا تھی اپنا بیج لاتا نا خاندانی کا کوئی ساٹھے بزرگ، میں بھی چامبل گیا، پنجابی کہتے چامبل رہنا، چامبلنا چاہیے نہیں بدلنا، یعنی اپنی حیثیت کے باقی رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی وہ اکثر پڑھنی چاہیے، اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ کے پیارے محمد نے فرمایا یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر، میری نگاہوں میں کیا کر دے چھوٹا۔ اس وقت وہ بھی پتا اپنی نگاہوں میں انسان بڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں کتوں خنزیروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ نہ آئے، یہ بڑی بڑی سیٹوں پہ کھڑے ہونے والے ان کے اوپر رکھ کے دیکھنا آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ملک صاحب، رانا صاحب، رانا صاحب، انصاری صاحب، رحمان سامنے سرور کر رہے، ملک صاحب توڑے انتظار سے بیٹھے دی کیا بات ہوئی آئے، یقین کرو ٹھنڈ پہ رہی، ملک نے 4 قدم اگے چکے رانے نے پیچھے کے جاتے تمیز کو لیا جاتے، دفار ہے، کائی سفر ہے، کیا شراب جا رہا ہے، عزت اسے نہیں کہا جاتا، عزت اسے کہا جاتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے ہو، اسے عزت کہا جاتا ہے، اس کو عزت کہا جاتا ہے۔ وہ عزت نہیں ہے جس کو ہم نے عزت کا، جس کا عزت کا نام دیا ہے، خدا کی قسم عزت کے نام پہ دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ کی ذات نے بڑے بوجھر جملے کہے، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، لوگوں سنو عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والوں کی ہے، ایمان والوں کی ہے، اس کے علاوہ کوئی عزت کا راستہ نہیں بھائی، کوئی عزت کا راستہ نہیں ہے، کوئی عزت کا راستہ۔ سن رہے بھی بات؟ وہ میرے کو آئے کہ میں ساڑھے خاندانی بزرگ چوروں میں کہ چلو گے تو میری بڑی کیا ہے، لوگوں نے بہت بے تکلیاں یہ گلاں کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا سی ایڈا تھا میں بزرگ لینی کہ خاندانوں کے بزرگ بن گئی، ٹھیک اللہ نے دکان دے چل رہے ہیں۔ میں نے کوئی دیوالی دی گیا اس کیس ہے کو لڑکی چھٹی تے اسٹیج تے بھی بلان تو کرو کہتا چلا اور انہوں نے ڈرانا جو استاد جی آ رہا ہے آوے استاد جی تے کہتا دیکھو حضرت دے چہرے تے نور کتنا سارے مجمع میں حضرت او کیا بات ہے، حضرت صاحب کا نور دیکھو چہرے میں یار پتہ نہیں بےزتی کر رہا ہے یا کی کر رہا ہے۔ میں ایسے کرسی کا بیٹھے بیان وہ سامنے بدر بیٹھا ستا پیا انہوں نے کہا بھائی اگر نور نو بھی دیکھ لو وہ ستا پیا نور کر دے اس نے کہا تو ایسے بےزتی کی باتیں نہیں کرنی۔ کبھی صحابہ کا راہ کا سابقہ دیکھا یعنی اس سے پہلے پھر القابات صحابہ کے دیکھے حضرت عبداللہ ابن مسعود بس اتنا بھی لفظ حضرت کا بتا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سارے لفظ یہ تکلفات نہیں کرنے چاہیے جاتے۔ اچھا میرے کو آ گئے کہ آپ کے نا تو میں نے کہتے ہی آ جاؤں اور میرے بچے ہم کی سمجھانا میں بھی چلا گیا کروں میں تو چل دی میں گیا کہ میں اپنے وہی پورا دنیا کی نہیں لڑائی میں بچوں کو سمجھانے کے یار والدین راجہ دسیا اکرام دسیا انہوں نے مقام دسیا بچے جو بیٹھے رہے میرے کرو واقع کی جو گھر کے بیٹھے رہے ایسے دیوانین ابا بھی ماشاءاللہ بیٹھا رہا ہاں سنو مانا صحیح وہاں سے دوبارہ ذرا کہ اسی وجہ سے ساری گھرنا پہ جا رہی ہیں ساری حدیثیں میں وہی پڑھ رہا سی حضرت دوبارہ سنو ایسا کرے نا تو میں کہ میں اللہ میں سنو
اچھا میں کرتا ہے ایسے دوران یہ ابا جی کو تقاضا ہو گیا ان کے اندر چل انہوں کا موبائل بھول گئے اپنا بیٹے نے موبائل پڑھیا ابے نے موبائل کا لاپ کھولیا ابے دیا وہ تصویراں دکھائیاں جڑیاں ابے نے محفوظ کی کہ آ دیکھ لو ساڈا آ دیکھو ابا ابا وہ تو ابا کر کے بارش ہی میں ہوں سوچا نا کر کے تو سوا کرنی وہ کہتے ہیں دیکھ لو ساڑھے ابے دیا میں دیا نہیں اس مان صاحب کر لے آئے سن سمجھان پتہ ساڑا دیکھ اچھا پھٹڑ نہیں کچھ پیجاں نے پتا آ دیکھ اوے میں تے جان چھڑانی مشکل ہو او واپس آ میں اچھا باجی میں چلدا میں تھوڑا خاندانی بزرگ کا نامینیٹ بزرگ بن گیا میرے عزیزوں میرے پیاروں خدا را اور اللہ بیٹھنے کا مزاج بناؤ اور دنیا میں بیٹھ کے یہ کام نہ کرو بھائی ذلیل بن جائے گی اولاد کے لیے ابا جی ملے کرے ابا جی جواب میں کہیں کہ پھر کاروباری باتیں کر رہا تھا اولاد کبھی نہیں مانگے جی کہ ابا جی آپ بھی کچھ کر رہے تھے ہم نے بھی کچھ کر رہا اس لیے میرے عزیزوں میرے پیار بات اس بات کے کر رہا تھا کہ وہ عمارہ بنت سفیان بھول نہ جانا بھائی اس بات کو ختم کرنا ہے اور وہ بڑے حضرت عمر سن رہے صدی بات وہ بچی نے جب کہا نا ہوا لا ينظر ولكن اللہ کیا مصیبت تربیت ہے ماں اور میری ماں بہن تو کچن کے لیے پیدا نہیں کی گئی صرف کا لفظ بول رہا ہوں صرف کچن کے لیے پیدا نہیں کی گئی صرف کپڑے دھونے کے لیے پیدا نہیں کی گئی صرف بچوں کو جنم دینے کے لیے پیدا نہیں کی گئی صرف بچوں کو بڑا کرنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی ان کی نیکیاں جوتے بدلنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی اس کے ساتھ ساتھ تجھے حقیقت میں اولاد کی تربیت کے لیے اور آنے والی نسلوں کو بہترین نسلیں دینے کے لیے تجھے دنیا میں اللہ نے بھیجا اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کے کپڑے بدلو جوتے بدلو اس لیے بدلا بھیجا ہے ان کے سینوں میں ایمان پیدا کرو ان کے سینوں کے اندر اللہ کو پیدا کرو اللہ کے رسول کو پیدا کرو ان کو اللہ کا استحضار سکھاؤ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے ان بچوں کو مسلموں کے قابل بناؤ ان بچیوں کو مسلموں پہ بٹھاؤ اس لیے نے بھیجا ہے کہ تو ایک نسل کو تیار کر تاکہ آنے والے انسانوں کو دینی رہنمائی مل سکے یہ مقصود ہے تیرے دنیا میں آنے وہ نہیں ہے بچے کا دودھ چاہیے ماں اٹھ کے بڑی کر کے بڑا اور بھر کے بچے کے ہاتھ میں دے دیا یہ مسلم ماں نے ایسا کیا یا غیر مسلم ماں بھی یہی کرتی ہے غیر مسلم ماں سے کہا بیٹے ہماری دودھ پینا ہے وہ بھی ماں یہی کرتی فیٹر میں دودھ بھرنے کے بعد بچے کے ہاتھ میں تھما دیا بچے نے جوتا مانگا اس نے فوراً جوتا دے دیا اور بچے نے کپڑے مانگے فوراً کپڑے دے دیے غسل کرنے کا وقت نہلا دیا یہ تو مسلم غیر مسلم ماں دونوں برابر ہے اب مسلم میں غیر مسلم ماں میں فرق کیا ہے مسلم ماں سے اس کا بیٹا کہ ماما مجھے بھوک لگی ہے مجھے دودھ دے دیں اس مسلمہ ماں کی ذمہ داری ہے اور اس کے کان میں رس بولنے والی یہ بات کہے بیٹے دودھ تو اللہ ہی دے بیٹے بھوک تو اللہ ہی مٹاتے ہیں دودھ سے بھوک نہیں مٹتی اور بیٹے دودھ میں نے کہاں سے دینا ہے اما مجھے کپڑے چاہیے بیٹے اللہ دیتے ہیں اما مجھے جوتے چاہیے بیٹے اللہ دیتے ہیں اما مجھے سائیکل لے کر دے دو یہ نہیں کہ شام تک کے لیے باپ کی نظر باپ کو نظر بڑھوا دی آنے نہیں دے تیرے ابا کو ان کی جوتے تجھے سائیکل لے دیں گے نہیں اپنی مخلوق سے نظر ہٹا کر دوسری مخلوق میں نظر ڈال دینا یہ کوئی تربیت نہیں ہے اور بچے کو کہا جائے بیٹے اللہ دیتے ہیں اللہ سے مانگ لو اللہ تمہیں دے دیں گے اور اس کے بعد دودھ کو بھرنے کے بعد بیٹے کے ہاتھ میں تھمایا بچے نے لیا اور فوراً اس کو بعد جب تم نے اللہ سے مانگا اللہ نے تمہیں دودھ دے دیا یہ سبق پکا کرانا میری ماں بہن بیٹی کی ذمہ داری ہے اگر یہ ذمہ داری نہ نبھائی اس اولاد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی ان کو صحیح روپ پہ ڈال کے دنیا ہوگی اتنی خوبصورت رہنمائی تربیت ہے کہ ماں کی ان میں ہمارا کی بچی کیا کہہ رہی وہ تو نہیں کہہ رہی کیا کہہ رہی لے وہی ہیں اور یہ نہیں لیں گے آج اللہ علیہ فرنٹ سی ڈالے ہوئی آتی ہے
بچی نے کہا عمر نہیں رہی اور اس کا گزارا دیکھا کتنی خوبصورت تربیت سے تربیت کا ہے مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 1962 کے اندر انتقال ہوا مرد درویش کی بات کرنے لگا ہوں جس کو جب قبر کے اندر اتارا لاہور کا میانی قبرستان خوشبو سے معطر ہو چکا یہ ان شخصیات میں جن کی قبروں سے خوشبو رہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے کئی سال تک کستوری کی خوشبو آتی رہی سید اصغر حسین رحمہ اللہ ان کو قبر میں دفن کیا گیا قبر سے خوشبویں آنے لگی ہیں مفتی فقیر صاحب سائیوال کے ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی پوری شخصیات میں احمد علی لاہوری ہے قبر میں اتارا میانی قبرستان چاروں طرف سے معطر ہو چکا تھا لے جانے والوں نے مٹی کو لے جا کے چیک کیا انہوں نے کہا جناب یہاں کی خوشبو نہیں ہے یہ جنت اور احمد لاہوری رحمۃ اللہ کہنے لگے میں شیخ الہند رحمہ اللہ کے پاس ہی بیٹھا تربیت کے بات کرتا بیٹھا ہوا تھا پڑھ رہا تھا استاد تھا میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا مولانا محمد احمد صاحب چکوال یہ بعد میں ان کے سوسر بڑی وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے تھے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے پاس تشریف لائے حضرت کوئی بچہ بتا دیں میں اپنی بیٹی کو بیاہنا چاہتا ہوں تو کہنے لگے وہ میرے جو سسر بننے والے تھے ان کی نظر میرے اوپر پڑ گئی جیسے بچے جیسے بیٹھے ہوتے تو حضرت کو کہا شیخ الہند رحمہ اللہ کو وہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کے بارے میں حضرت جی بات کر کے دیکھ پر میں ٹھیک ہے بات نہیں کروں شیخ الہند رحمہ اللہ نے مجھے کہا کہ بیٹے ہم نکاح کرو گے میں نے تو ساتھ ہی آپ کو پتا ہے سارا خاندان سکھ خاندان سے تعلق ہے سارے سکھ تھے اللہ نے اسلام کی دولت انہی کو عطا فرمائی خاندان میں یہ نکلے آپ کو پتا ہے خاندان کوئی نہیں کبھی کا کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر اللہ نے مجھے اس طرف لائے ہیں کوئی آپ کے پیچھے نہیں ہے کون بیٹی دے گا پر میں اگر رشتہ مل جائے پر میں پھر سنت کی ادائیگی میں پیچھے میں کیوں رہوں ہاں کرنا پر میں اسی جگہ پر استاد نے میرے سسر ہونے والے تھے انہوں نے کہا کہ چلو اس بچے سے بات چلا کہنے لگے مجھے شیخ استادوں نے کہا تو میرے پاس کپڑے بھی کوئی اور نہیں تھے سنو بھائیو بیٹیوں کے رشتے کرنے والوں بیٹوں کے رشتوں کی بنیادیں بنانے والوں توجہ سے سنو میری ماں بہنوں تم بھی سنی خدا کا واسطہ توجہ سے سنو اور میں میرے پاس کپڑا کوئی نہیں تھا شیخ الہند رحمہ اللہ نے کہا وہ تو آپ کے سوسر ہیں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں میں نے اپنے طلباء سے بات کی کیا کرنا چاہیے یہ کپڑے تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں اسی کو دھو دو اسی کو ڈال دو کہ میں نے اسی کپڑے کو دھویا اور ڈال دیا اب ٹھنڈے کپڑے سردی کا موسم بڑی پریشانی اور میں اتنے میں وہ سسر مولانا محمد احمد صاحب تشریف لے آئے اور آ کر جب میرا نکاح ہوا اور طالب علمی دورے کی کلاس کے اندر میرا نکاح ہو گیا اور میں خدا کی قسم جب میری بیوی ان کی بیٹی میرے گھر میں میری بیوی بن کر آئی ہے میرے گھر میں سوائے خوابوں کے کچھ نہیں سوائے خوابوں کے کچھ نہیں خود بھی خوابوں پہ چل رہا تھا آنے والا جیون ساتھی بھی خوابوں پہ چل رہا تھا جب کچھ دن رہنے کے بعد یہ بیٹی اپنے والدین کے گھر گئی اماں نے پوچھا بیٹی گھر کیسا پایا توجہ سے لینا میری ماں بہنوں بات اگر یہ بھی تو اس کی بھی تو کسی ماں نے تربیت دی کی ماں نے پوچھا بیٹے گھر کیسا پایا خامد کے گھر سے آئی ہو کیسا گھر آیا سنو جواب کیا ہے اور میں اماں سنا کرتی تھی مرنے کے بعد انسان جنت میں جاتا ہے اماں میں تو جیتے جاگتی جنت میں چلی گئی کیا تربیت کی ہوگی اس ماں نے جو خامد کے گھر کو جنت بتا رہی ہے فاقوں والے گھر کو جس میں کچھ نہیں ہے کہ جنت بتا رہی ہے میری ماں بہن بیٹیوں کی صحت پہ تربیت کرنا کہ آنے والا گھر پتہ نہیں بیٹی کیسا ہوگا ان کو کام کاج سکھانا ان کو برتن دھونے سکھانے ان کو کپڑے دھونے سکھانے خانگی کاموں کو لگانا آنے والوں کی خدمت سکھانا ماں بہن بہو بیٹی میری ذمہ داری ہے بیٹی نے ایم اے کر لیا ٹھیک ہے جناب بیٹی پی ایچ ڈی کر لیا سی اے کر لیا بی اے کر لیا ارے خان کی زندگی سکھائی یا نہیں سکھائی اصل ضرورت تو خان کی زندگی کی ہے
ایم اے کر لیا اسے پتہ ہی نہیں اپنے والد ثانی کے ساتھ والدہ ثانیہ کے ساتھ سس سورے کے ساتھ لڑا کس طرح جو ماں گھر میں بیٹی کو کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ ہو سنورا دے تو یہ بیٹی یہ ماں حقیقت میں اپنی بیٹی کے گھر میں سامنے نہیں چاہتی یہ ماں اپنی بیٹی کا گھر نہیں بسانا چاہتی اگر کوئی بات کہے اہلینا نبی نوکرانی بن کے نہیں آئی یہ ماں نوکرانی کا دنیا نہیں سکھا رہی حقیقت میں بیٹی کو بسانا ہی نہیں چاہتی ان بچوں کی خاندانی تربیت کرو یہ ہے کتنی خوبصورت تربیت ہے جب پوچھا تو ماں بیٹی کیا کرے ارے عمر تو نہیں دیکھ رہا تو دیکھ بھئی سبب بولے تو نہیں باہر امیر المومنین کھڑا ہے 22.5 لاکھ مربع پر حکومت کرتے بعد یہ ساری باتیں سن رہا اور بلا قوال کا کہہ رہا ہوں 52 کے قریب اسلامی ریاستیں موجود ہیں خدا پاک کی قسم ان 52 ریاستوں کے رئیسوں کو جمع کر لیا جائے عمر کے پاؤں سے اٹھنے والی گند کے برابر نہیں اللہ نے اتنی جرأت عمر کو عطا فرمائی تھی ریاست والی جو ہم تصور میں لے کے بیٹھے ان شیطانوں کی ریاستیں پوری دنیا سے مروب ہو کے چلنے والے جن کا اپنا ایجنڈا ہی کوئی نہیں کوئی ایجنڈا نہیں ان کا اپنا ان کا ایجنڈا وہ ہے جو اشارہ ملے تو ان کا اپنا ایجنڈا نہیں ایسی حکومتوں کی باتیں نہیں کر رہا 22.5 لاکھ مربع میل پہ ایسی حکومت کی بات نہیں کر رہا عمر کی بات کر رہا ہوں عمر کی بات کر رہا ہوں چاروں طرف جس کا بلبلہ ہے دروازے پہ کھڑا ہے کانوں میں حکومت پڑ گئی بچی کی آواز نے متاثر کر دیا بچی کی آواز نے متاثر کر دیا عمر تو نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا نشان سب کر دیا صبح کے وقت اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگ لیا ہم بھی اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں ماں بہنوں میں بلا مبالغہ کہتا ہوں آپ نے ان معاملات میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے دوبارہ پھر سنو یہ جو معاملات ہیں خرافات کے رسومات کے اس کی پی ایچ ڈی ہے ماما بڑھانے کی تھی ہوئی بولو کی نہیں کی تھی اب بول دے یا سارے بول رہے کی ہے نہیں کی نہیں بول رہے بولو سارے بولو آواز آگے جائے جتنی رسومات آتی ہے عمومی طور پر ہماری مائیں بہنے لگتے ہیں اگر فلانے رسول دیتا تو فلانے نام دیتا پھر کی بڑھتا اور وہ دیتا احمد کنی اور جبرے سے بات بنا دے بندے کی ایسی پھر کر اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں ماں بہنوں رسومات سے اپنے آپ کو اور اپنے اندر شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو لاؤ اپنی خواہشات میں کمی کرو تاکہ مرد حرام کمانے سے محفوظ رہے اب شریعت اس لیے حرام کماتی ہے تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوتی اللہ کرے میرا جملہ غلط اللہ کرے لیکن معاشرے کو نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں عمومی طور پر جو حرام کے سلسلے چل رہے ہیں وہ ماں بہن بہو بیٹی توجہ دینا میری بات پر تمہاری خواہشات کی وجہ سے چل رہے ہیں اگر گھر کے اندر خاوند کی ہونے والی کمائی پر تو نظر رکھ کر کے کہے خاوند کو مخاطب کر کے کہے حلال مانا ہمیں حرام کی ضرورت نہیں ہے ہم مرچ سے مسالے سے اور پانی کے ساتھ مرچ کے ساتھ گزارا کر لیں گے کچی پکی روٹی کھا لیں گے ہمارے گھر میں حرام نہ لانا خدا کی قسم مرد مرتا مر جائے گا حرام نہیں لائے جب تیرا گھر میں پورا ہوتا تیرے سوٹ پورے نہیں ہوتے تیرے جوتے پورے نہیں ہوتے تو نے اپنے خرچوں پر خرچے کھڑے کیے ہوئے ہیں اس وجہ سے عمومی طور پر حرام کی وجہ بنتا ہے اس لیے ماں بہنوں توبہ کر کے جاؤ اپنی خواہشات کو اپنے گھر کے اخراجات کو کم کرو تاکہ مردوں کے اندر کمائی کے اعتبار سے اعتدال ادھر عمر ابن خطاب کھڑے ہیں اب نکاح کی بنیاد کیا ہے وَلَا يَنْصُرْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَرَى ارے عمر کو نہیں دیکھ رہا عمر کا اللہ تو دیکھ ہی رہا عمر کا اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے میرے عزیزوں میرے پیاروں ایک تمثیلی سی حقائق کے ساتھ فکر مند کر کے آگے جاؤں گا ہم بھی اپنے بچوں بچیوں کے نکاح کرتے ہیں
ہمارے نکاحوں کی بنیاد کیا ہے؟ ذرا سوچ کے کس بنیاد پر بیٹی کو عزت کر رہے، کس بنیاد پہ اپنے بیٹے کا نکاح دوسری بچی سے کر رہے؟ کبھی سوچ کے دیکھو ہماری بنیادیں کیا ہے؟ ایک تفصیلی سی بات کرنے لگا ہوں، دیکھنا اگر صحیح ہو تو ہاں کر دینا، اگر غلط ہو تو انکار کر دینا۔ انکار پہ کوئی ملال نہیں ہے، اللہ کرے اسی طرح انکار کی شکل نہیں ہو۔ اب تفصیلی حقائق، بیٹی لگتے جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اب اس کو دوسرے گھر میں رخصت کرنا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہا جاتا تھا ارے بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوا کرتا، زندہ جنازہ اٹھانے کی طرح ہوا کرتا۔ یہ بڑوں سے سنا کرتے تھے، اب تو وہ جملے بدل کے کوئی نہیں ہوتا۔ زندہ جنازے کو اٹھانے والی بات ہے، بیٹی کو دوسرے گھر میں بھیجنا ہے، پتہ نہیں گھر کیسا ملے گا، چار دیواری کیسی ملے گی، پتہ نہیں کس حال میں زندگی گزارے گی۔ یہاں ذرا سا بھی مسئلہ بنتا تھا، ماں کھڑی ہوتی تھی، باپ کھڑا ہوتا تھا، بھائی کھڑے ہو جاتے تھے، بہن کیا بات ہے، بیٹی کیا بات ہے، جب تک اس کے آنسو نہیں تھمتے تھے، سب کے دل سے آنسو گرتے تھے، پتہ نہیں پرائے گھر میں جائے گی، پتہ نہیں محبت پائے گی نہیں پائے گی۔ ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا، اب بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آیا، اب طے ہوا کہ اس گھر میں رشتہ دیکھتے ہو۔ اب چار افراد رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، واپس آ گئے، اب بیٹھ کے آپس میں باتیں شروع ہو گئی، بتاؤ میں کیا کریں آج، رشتہ کرنا چاہیے نہیں؟ یہ تنصیبی بات جو بتاؤں وہ یہ وہ آ گئے۔ اب پہلے بیٹھے، ہاں بھائی میں نے ننی تو بیٹھی تو بھی گئی سی ناظر داستی کرنا چاہیے، ہونا سونا رشتے کی بنیاد شروع ہو گئی۔ میں گیٹ دیکھا تھا 18 فٹ کا گیٹ سی، 6 فٹ کا چھوٹا دروازہ سی نا، وہ سی پوری میں نیچ نظر ماری، کسی کا بھی ایڈا گیٹ نہیں۔ میں سوچیا چھوٹی انہوں نے رخصت کاری دی، آج اور نیلو بنیاد شروع ہو گئی۔ دوسری بات بھئی آپ بھی کہتے ہیں، آپ بتائیں 6 گھڑیاں سی، 6 B8 گھڑی سی، لینڈ روور گھڑی سی، بڑی بھیڑ سا ہے۔ میں نے کسی نے دسیا ہو کہ مجھے ملازم نہیں کرتے، آج دوجی بنیاد ہے نکاح دی۔ تیسری سب اب تم بھی کہتے، تم بھی بتاؤ، میرے کو تو ڈشیں نہیں گریا گئی، یقین تمہیں آپ اچھا ہے بھی بڑی لذیذ، تمہیں آپ کھانا تمہیں سوچا وہ بھی کھانی ہے، اچھا سبیر ڈشیں 7 چھڑی انہوں نے کی کتنی کوکل یاندہ سی ایسی زبردست لمحہ۔ تیسری کا دیا، چوتھی بھی سن یہ دسو بھی نکل گیا بھائی بھی آپ بچی بیانی ہوتے کھانے تو بارہ ہوئے ہیں، جب واش روم چ گیا تو ساریاں ٹیلاں بیلجیم نہیں لگی، اور ٹوٹیاں دے نا سونے دیاں سی، گولڈی لگ سی، بیسن دا سکیر میں کئی بھی نہیں دیکھتے۔ اب جانداری سے بتانا بھائی، ان میں سے کوئی بنیاد کی نکاح کی بنیاد ہے؟ اس بنیاد پہ ہونے والے نکاح ان میں کہاں سے برکتیں ہیں؟ کہاں سے برکتیں ہیں؟ ریت کے اوپر بنیادیں بنا کر منزلیں کھڑی کر رہے ہو، کتنی بڑی حماقت ہے۔ لاکھوں روپے لگ گئے، کتنے واقعات آپ کے سامنے ہیں، لاکھوں روپے لگ گئے، کروڑوں روپے لگ گئے، اور جہازوں پہ براتیں گئی ہیں، دوسرے مہینے میں کلاک ہو گئی۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، زمینی حقائق بتا رہا، اور اللہ کے نبی کا فرمان سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر ساتھ وجہ بتائی، فرمایا سب سے پہلے عورت سے نکاح اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے، آخر میں فرمایا اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ سامنے ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے، ارے ابو ہریرہ فاظفر بذات الدین، ارے دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہونا۔ کوئی بنیاد نہیں ہے، مال و دولت پیسہ کوئی بنیاد نہیں۔ جس گھر میں پیسے کے انبار دیکھے، وقت آیا اس گھر میں ایسی ہوائیں چلی سوائے غریبی کی کچھ نہیں۔ اس لیے کوئی بنیاد نہیں بھائی، بنیاد کی باری کو بناؤ۔ میری ماں بہنوں، رشتوں کو دیکھنے کے لیے جاؤ، بچے کو مجھے شکلیں دیکھو، اس کی کمائی کی فکر کرو، اس کی کمائی کیسی ہے۔ سوتر منڈی جاندہ پھر کیا ہو جاندہ، بعد جو پتہ لگیا سارا ٹائم سوتر منڈی ہو جانا، وہ سائیکل سٹینڈ دے بیٹھا رہتا ہے، آؤ نتیجہ نکل جائے۔
یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، بنیاد دین کو بنا کے چلو۔ میں نہیں کہہ رہا، عمر کہہ رہے ہیں رات کا وقت ہے، بیٹے آسم کے لیے رشتہ مانگو۔ میں دو یہ گھر ہمارے ہم بھی ہلکی سکتے ہیں، معاشرے میں کوئی ایسی وقت نہیں دی جاتی۔ صبح کا وقت ہوا، بیٹے آسم کے لیے جو جمیلہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اس کا رشتہ مانگا۔ اس سنجوگ سے اب دونوں کا تراس ہوا، آپس میں ملاپ ہوا اور مبارک نیتوں کے اوپر یہ نکاح ہوا۔ اس سے اللہ نے دو بیٹیاں دی، ایک کا نام حفصہ تھا، دوسری کا نام ام عاصم لیلا تھا۔ پھر اس ام عاصم لیلا کا نکاح عبد العزیز بن مروان بن حکم کے ساتھ ہوا۔ پھر اس سنجوگ کے ساتھ وہ عمر ثانی 61 ہجری کے اندر عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے۔ یہ ہے نیتوں کی خوبصورتی، جسے کہتے ہیں نیت کی خوبصورتی۔ جب اس بنیاد پہ نکاح ہوں گے پھر اس وقت آگے سلسلے بھی خوبصورت قائم ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے پیاروں، اولاد کی تربیت دین کے مطابق کرو گے، اس کے لیے اللہ کی ذات نے ایک فضائیں بنائی۔ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، علماء سارے تانے برداشت کرتے ہیں۔ کہنا فیکٹری علی مولانا صاحب کیا مجھے نہیں کہا کرتا لگتا فیکٹری لاگے نہیں ہو رہی مدرسہ تھا، پہلے اللہ کا شکر ہے بہت تھا نمرہ مسجد، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، اس کا تہ خانہ پورا ہی بھر گیا، جگہ ہی باقی نہ رہی۔ بڑی کوشش کی کہ جو نماز کو جگہ لیں تاکہ یہاں پر قرآن کے چشمے جاری ہو، اللہ کے نبی کے فرمان کے چشمے جاری ہو۔ جب سارا نیچے سے تہ خانہ بھر گیا، اوپر سے مسجد بھر گئی، اب نمازی بھی کہنے لگے جگہ کم ہو گئی، پھر دل میں اللہ کی ذات میں ڈالنا، اللہ نے بیس لائن کے اوپر سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ کا احسان ہے، کوئی بات نہیں ہے، دیکھنے کا موقع ملے وہاں جا کے دیکھا کرو، اللہ کا احسان ہے۔ یہ چراغ بھی وہیں سے جل رہا ہے۔ جدو مدرسہ بنانے لگا فیکٹری آ رہی ہے، فیکٹری امیر علی مولانا صاحب، اللہ کا شکر ہے فیکٹری اور یہ دین کی فیکٹری۔ ایک ساتھ کہنے لگا جناب تھوڑی مسجد میں لیٹ نہیں آتے چینا والے والتا اور میں کہتا بدھسٹ ہے سارے چینا والے، یہ پوری پٹی بدھسٹوں کی، چینا، جاپان، کوریا، یہ سارے بدھسٹ ہیں، بدھے کو بدھے نہیں۔ ہم کتنے بھولے ہیں، کتنے بھولے ہیں، نبی کی ولادت پر کمائی بدھستوں کو دیتے، سارا چہرہ سے شر چل رہا ہے، سارا چہرہ سے شر، اپنی ساری کمائی نبی کی ولادت کی خوشی پر، بچوں کو پیسے دینے، پیسے لے جاؤ، نبی دنیا میں آئے ہیں، اس کا نفع ان بدھسٹوں کو دو، اسلام کے دشمنوں کو دے دو۔ کروڑوں اربوں کی لائٹیں جماتے ہیں، تو یہ ہے صحیح ہے نہیں؟ کتنی گٹی والی بات۔ جو لوگ یہ فلسطین کے حالات بننے کے بعد بھی ان کی مصنوعات نہیں چھوڑی، میرے فوٹو کا لگے لگی نہیں ہے، تینوں شیطان لگی، جو ان کی مصنوعات کو آپ بھی نہیں چھوڑ رہے، جو دکاندار بھی وہ مصنوعات نہیں چھوڑ رہے، وہی بوتلیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں، خریدار بھی وہی لے کے آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بوتلیں بیچنے والے، ان کی مصنوعات کی تجارت کرنے والے، یہ اسرائیل کا گلہ رکھا ہوا ہے، گلہ جانتے ہو، سمجھ آئی بات ہے؟ یہ گلہ رکھا ہوا ہے، گویا کہ یہ جانے والا اسے پیسے ڈال رہا کہ اسلحہ خریدو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو قتل کرو۔ یہ خریدنے والا بھی گلے پہ پیسے ڈال رہا ہے، دکاندار بھی اسی گلے پہ پیسے ڈال کر ان کو اسلحہ مہیا کر رہا ہے کہ قتل کرو ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو۔ میرے عزیز میرے پیاروں، توبہ کر کے جاؤ، آج کے بعد ان غیروں کی مصنوعات کا بھائی کاٹ کریں گے اور انشاءاللہ جو مرضی ہو جائے ان کی مصنوعات کو استعمال سے نہیں لائیں گے، نفع پہنچائیں گے تو اپنوں کو پہنچائیں گے، نفع پہنچائیں گے اپنوں کو پہنچائیں گے۔ کتنی عجیب دماغ کی خرابی نبی کی ولادت ہے، 4 واقعات نبی کی ولادت پہ بڑے بڑے ہوئے ہیں،
4 واقعات نبی کی ولادت میں بڑے بڑے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام دنیا میں آئے, ستارے زمین کی طرف جڑنے لگے. اللہ کے پیارے محبوب دنیا کے اندر آئے ہیں, اس طرح کے بحریات کے کنگرے ٹوٹ گئے ہیں. اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں, چشمہ ساوا خشک ہو گیا اور اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں. اللہ نے انقلاب کی شکل پیدا کر دی ہے. یہ چاروں واقعات اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے نبی کفر مٹانے کے لیے آئے تھے. کتنے سادے مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, عاشق نبی کہلانے والے ہیں, اپنی ولادت کی کمائی غیروں کو دینے میں لگے ہوئے کہ خریدو ان کی مصنوعات, خریدو لڑیاں اور کمائیاں دے دو پولیسوں میں. توبہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کریں گے, کہو انشاءاللہ نہیں کریں گے, کہو انشاءاللہ نہیں کریں گے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر اب یہاں پر کسی نے مسجد میں لائٹیں نہیں لگاتے, مگر ساڑھا سنائیے اللہ کا شکر ہے جتنی ہم لائٹیں لگانے کوئی نہیں لگاتے. لیکن وہ کہاں ہے, نظر تو آتی نہیں, دکھانا ضروری نہیں ہے. اللہ کو پتا, جس اللہ کے لیے کرنے اس کو پتا ہے. تقریباً اگر جو ہر مدرسے کی جائزہ نکالا جائے, جتنے بچے یہاں حفظ کے ناظرے کے اللہ نے دے دیے, بتاؤ گردو نواح کی مساجد میں اتنے بچے ہیں نہیں بول رہے بھائی. جتنی ہماری لائن کی مسجدیں ہیں 47 مسجدیں بنی ہوئی ہیں, کیا اس تھوڑی سی مدت کے اندر اتنے بچے وہاں موجود ہیں؟ بولو تو صحیح بھائی, سارے نہیں بولتے, کوئی تو اچھے نہیں اچھے جہاں کے بولو ایسے کیسے. اب نمرہ مسجد کی بات ہے, اللہ کا احسان ہے. میں نے کہا وہاں پر اللہ کا احسان ہے, ہم نے تقریباً 400 کے قریب بلب لگائے ہوئے. قرآن پڑھنے والے سینکڑوں پڑھ کے چلے گئے, سینکڑوں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کام چل رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میرے پیاروں, بہت کو اختتام کی طرف لے کر جائیں. اس عزم کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ اٹھ کے جاؤ, اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں گے. گھروں کے اندر تعلیم کیا کریں. خدا نے ہمارے ساتھی, بالکل ساتھی مولانا منظور احمد محمدی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب میں بڑی صحیح سادی اردو میں ہوتی ہے. حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں, مفتی درگاہ کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا, حضرت یہ اتنی سادی اردو کیسے لکھتے ہیں؟ فرمایا میں کتاب کو لکھنے کے بعد اپنی بیٹی, جو سب سے چھوٹی بیٹی اردو پڑھنے کے قابل ہے, اس کو دیتا ہوں, بیٹے پڑھ اس کیا رہے تھے. بیٹی پڑھتی ہے, جو لفظ مشکل آئے تو میں پوچھا بیٹی یہ سمجھ آیا؟ کہتی نہیں, میں اس لفظ کو لے کے آسان کر دیتا ہوں, مطلب پڑھنی آسان کر. اس لیے تحریر آسان کر دی. آسان کتاب ہے, بچوں کے درمیان بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھا کرو. اللہ کے تذکرے, نبی کے تذکرے, صحابہ کے تذکرے, اہل بیت کے تذکرے, قرآن کی فضا بناؤ. جب اس طرح سے گھر میں ماحول بنے گا, چاروں طرف فضا قرآن کی بنے گی. بناؤ گے اور انشاءاللہ مشیت کو جوڑ کر آپ کی توفیق سے کہا ہے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلو ایک اصلاحات آپ کو پتہ ہے, اثر بننے والی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, پھر سارے ثواب کریں گے, پھر دعا کریں. پڑھو سب آؤ بسم اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اے پیارے مالک, جو کچھ کہا سمجھ گیا عمل کی توفیق عطا فرما.
کہ اللہ کہنے سننے والے سارے محتاج ہی اپنا سب کو اپنی توفیق عطا فرما، پیاری محبوب کی پیاری صورت اور سیرت کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کا ماحول بنا، نماز کا ماحول بنا، نبی کی سیرت کا ماحول بنا۔ اللہ غیروں کے طریقے جو ہمارے گھروں میں رائج ہو چکے ہیں ان کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو آسمان والوں کے لیے روشن و چمکدار بنا۔ یا مولا ہمارے بیماروں کو بیماری سے شفا۔ اللہ جو قرآن کو رسول میں پڑھی گئی بالخصوص بلزاد صاحب کی والدہ اور اسی طرح یاسر صاحب میرے کا یاسر صاحب کی 7 سال کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا اور بالآخر تمام مسلمان دنیا سے بڑے چھوٹے چلے گئے، اللہ دلوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ ان کی قبول کو جنت کا باغ آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما۔ اے اللہ جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہمارا یہ بچہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا ان کے دادا جان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، پیارے مولا اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ ان کو رہائی نصیب فرما، نجات نصیب فرما، پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کی ہر لحاظ سے اوپر نیچے دائیں بائیں سے حفاظت فرما، اللہ ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔ اللہ تمام حاضرین مجلس کو اپنی جناب سے بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ پیارے مولا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے پیارے مولا بڑی محبت سے بڑی توجہ سے میری تیرے نبی کی بات کو سنا، اللہ اپنی جناب سے بہترین بدلہ عطا فرما، کہنے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ میرا سے بزرگوں کی رات جو میری ترقیات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ صبح قیامت ان رونقوں کو بحال فرما، ان رونقوں میں اضافہ فرما، یا اللہ ان رونقوں میں کثرت فرما۔ اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کو آباد اور شاداب فرما۔ یا مولا اپنے فضل سے ہماری سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ اپنے فضل سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ سب کی شریف حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جس بچے نے تزکیہ اساتذہ نے کرایا ان کی محنت کو قبول فرما۔ اللہ جن بچیوں نے قرآن کو پڑھایا تفسیر پڑھی، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، اپنی خامخواہی سے جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ کو بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا